آج ہم تھوڑی سی تلاوت کریں گے لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 4 سے 7 آیت۔ لوکا کی انجیل 15 باب 4 سے 7 آیت۔ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ تو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزوں، میں اس مثال پر، اس تمثیل پر تو نہیں بولنا چاہتا، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی اس تمثیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھیڑ کھو گئی ہے اس کے پاس اپنی کوئی طاقت اور اپنا کوئی طریقہ نہیں کہ وہ نکل کے جا کے پھر اپنے گلے میں مل جائے۔ وہ بالکل بے یار و مددگار ہے، بالکل اس کے پاس کوئی آسرا سہارا نہیں، اور اس کو صرف ایک ہی یاد ہے اور وہ ہے کہ چرواہا اس کے پاس آئے اور اسے اٹھا کے لے جائے۔ کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ بھیڑ کی مثال بھی اسی لیے بائبل میں خاص طور پر نئے نامے میں بار بار دی ہوئی ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ ایک بے ضرر، بالکل بے ضرر جانور ہے، اور یہ سادہ جانور ہے اور جلدی دوسروں کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ زیادہ بے یار و مددگار ہے، اور اسی لیے بھیڑوں کی مثال جو مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے بھی دی۔ تو ہم اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بے یار و مددگاری کی کیفیت جو ہے یہ کس کس طرح سے ہم اس کی تین مثالیں اس میں ہم 3 جگہوں سے ہم لیتے ہیں۔ پہلی ایک آیت ہے جو کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 13 آیت ہے۔ کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 13 آیت ہے۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس سے ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یعنی اس میں بھی، اس آیت میں بھی دیکھیں کہ ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی نے ہم کو اس قبضے سے چھڑایا ہے، تاریکی کے قبضے سے چھڑایا ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں ہم کو داخل کرے۔ اور پھر کلسیوں کے 2 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اسی کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ یہاں بھی ہم پھر ایک تصویر اسی طرح دیکھتے ہیں جو میں یہ بتا کہ ہمارے خلاف ایک حکم نامہ ہے، ایک مطلب یہ کہ ایک قسم کا کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک دستاویز ہمارے خلاف ہے، اور اس دستاویز کے مطابق ہمیں سزا ہونی ہے
اور ہم اس میں بے یار و مددگار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور مسیح نے ہی اس دستاویز کو، ان گناہوں کو، جو ہمارے گناہ تھے، جو ہمارے قصور تھے، ان کو اٹھا کے تو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا۔ پھر تیسری تصویر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریڈیمپشن کی۔ جب بنی اسرائیل کو مصر سے خدا نے نکالا تو اس وقت بھی یہی لفظ جو ہے ان کے لیے استعمال کیا۔ بار بار ہم انگریزی کی بائبل میں پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ I have redeemed you. I have redeemed you from the land of slavery. تو سلیوری کی زمین سے خدا نے ان کو آزاد، تو ہمیں بھی اسی طرح سے ہماری بے یار و مددگار کی کیفیت جو ہے اس میں سے خدا ہمیں نکالتا ہے اور ہمیں اس نے ریڈیم کیا ہے۔ اس نے ریڈیم کس طرح سے کیا ہے وہ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ پولس رسول کا رومیو کا خط جو اس کے 3 باب ہیں، 6واں باب، 7واں باب اور 8واں باب، تینوں باب جن کو آپ پڑھ خود سکتے ہیں، یہاں نہیں ہم پڑھ سکتے، آپ بعد میں پڑھ لیں۔ رومیو کا خط اس کا 6 سے 8 باب۔ 6واں باب جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، موت ہمارے اوپر طاری، کیونکہ ہم لکھا یہ ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو ہم گناہ میں مر گئے، لیکن جب ہم مسیح کی، یہ باب ہمیں بتاتا ہے 6واں باب، جب ہم مسیح کے ساتھ یونین کر لیتے ہیں، مسیح کے ساتھ مل جاتے ہیں، مسیح کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، موت کا ہمارے اوپر اختیار نہیں رہتا۔ اور اسی طرح پھر 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، بڑی اچھی خوبصورت مثال ہے اس کے اندر، اور وہ مثال جو ہے وہ پولس رسول دیتا ہے عورت کی، کہ عورت جو ہے جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے بند میں بندھی ہوئی ہے، تو وہ ایک شادی کا بند ہے، وہ ایک شریعت ہے، ایک شرع ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے، وہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ وہ عورت جب تک شوہر زندہ ہے وہ اس کی شریعت کی پابند ہے۔ جب تک شوہر زندہ ہے عورت جو ہے وہ اس کے شریعت کی پابند ہے اور اس میں سے نکل نہیں سکتی۔ لیکن اگر شوہرت کی موت ہو جائے، مر جائے وہ، تو پھر وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ ہاں جی، تو ہم جو گناہ کی شریعت میں تھے، ہم اس شریعت سے ہم بے یار و مددگار تھے، پھر اسی جگہ پر ہم آ جاتے ہیں، ہمارے پاس نکلنے کی کوئی صورتحال نہیں تھی، تو خدا نے اس شریعت سے ہم کو چھڑایا ہے، جو شریعت تھی اس سے ہمیں چھڑایا، اس لیے ہم آزاد ہوئے ہیں اور ہمیں مسیح کے ساتھ یونین ہم نے کر لی ہے، مسیح کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے اب ہم آزادی سے چل پھر سکتے ہیں۔ 8واں باب جو ہے، یہ 7واں باب ہے، 8واں باب جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم روح القدس کے وسیلے سے ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم خدا سے ملنے والے جلال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا فضل کی طرف آتے ہیں۔ خدا کا فضل جو ہے وہ ہم اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہمارا خدا کو ایمان جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایمان ہم اسے سنگولر استعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان 2 طرح سے ہے۔
یہ دو طرح سے ایمان جو ہے اس میں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے اس پر، اس کو کہتے ہیں کہ وی بلیو دیٹ ہی ایگزسٹ، ہی ہو از ہی جو ہے وہ خدا ہے. ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ خدا ہے، اس کا وجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم دوسرا ایمان نہ رکھیں. اور دوسرا ایمان کیا ہے؟ کہ مسیح یسوع پر ایمان، کہ مسیح یسوع، جب ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیح یسوع کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع کی ساری اس کی جو تعلیم ہے وہ تو ہے، لیکن اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر، مسیح یسوع کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا، نمبر ایک تو خدا کا بیٹا، نمبر دو اس کی موت، اور نمبر تین اس کی ریزریکشن یا اس کا جی اٹھنا. ہمارا ایمان مسیح کی ان تین چیزوں کے اوپر ہے. تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ ہمارا خدا کے اوپر ایمان ہے اور ہمارا مسیح کے اوپر ایمان ہے. ہمارا ایمان ان دونوں کے اوپر ہے. اس لیے ایسے کیا کہنا چاہیے، مسیحی جو گروپ ہیں جو صرف یا تو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اونلی جیزس والے جیسے ہیں، یا پھر یہوہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کیا نام ہے، یہوہ وٹنس والے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. کیونکہ ہمارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم دونوں پر ایمان رکھیں. پولس رسول جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کیونکہ وہ صرف خدا پر، یہوہ پر ایمان رکھتا تھا، اس کا ایمان نامکمل تھا. لیکن جب اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے مسیح کو دیکھا اور اس نے مسیح پر ایمان لے آیا پورے طور پر، تو اس کا ایمان مکمل ہوا. اور جب اس کا ایمان مکمل ہوا تو پھر اس نے مسیح کی بشارت دینا، اس کی آنکھیں کھل گئیں. بات یہ ہے کہ مسیح کو جاننے کے لیے ہماری آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے. خدا ہماری پولس کی آنکھیں کھلی تو پولس نے مسیح کو قبول کیا. تو عزیزو یہ ہے کہ اسی طرح سے ہماری بھی آنکھوں کا کھلنا بہت ضروری ہے. جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آنکھوں کا کھلنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پولس رسول جو ہے وہ رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی جو 35 آیت ہے اس میں کہتا ہے، بڑی پاورفل ورس ہے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ورس بھی ہے. رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی 35 آیت، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون مینز دنیا کی جو بھی چیز، جو بھی مخالفت کی چیز ہے، ان سب کا کون کا مطلب ہر ایک چیز. آگے وہ کہتا ہے مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، کون سی چیز ہے دنیا کے اندر جو ہمیں، تو جب آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب ہم مسیح کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آگے جو کچھ بھی نیگیٹو آ جائیں ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں کوئی بھی جو اپوزنگ پاور ہے کوئی بھی ہو، وہ ہمیں مسیح کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی. اسی کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر مارے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی پاورفل ورس ہے. ہم تیری خاطر مینس مسیح کی خاطر، ہم تیری خاطر
दिन भर जान से मारे जाते हैं, जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए। ज़बह होने वाली भेड़ों, मतलब ये कि पौलुस रसूल ये कहता है कि एक तो हम जान से मारे जाते हैं, और जैसे भेड़ें ज़बह होती हैं इसी तरह हम ज़बह भी होते हैं, तो भी हमें कोई चीज़ मसीह की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। इन सारी चीज़ों में हम, ये जो सारी मिसालें मैंने दी हैं, इन सारी मिसालों में हम देखते हैं एक ही चीज़ सब के अंदर हमें दिखाई देती है, और वो ये है कि हम अपने आप में, अपनी कोशिश में हम अपनी कोशिश से हम मतलब ये कि उससे नहीं निकल सकते। भेड़ अपनी कोशिश से नहीं निकल सकती थी, जहाँ भी वो गुम हो गई वो वहाँ से नहीं निकल सकती थी। हम अपनी कोशिश से इस दुनिया की गंदगी से और इन चीज़ों से नहीं निकल सकते जब तक चरवाहा हमें खुद ना निकाले। तो इसलिए यह है कि हम सारे हेल्पलेस हैं, और हमें फेथ जो है, ये ईमान जो है, ये ईमान हमें कैसे, ईमान तो आप सारे जानते हैं, ईमान खुदा की तरफ से गिफ्ट है जो हमें दिया जाता है। हम मसीह पर ईमान रखते हैं, जैसे कि लिखा है रोमियो के खत के 10वें बाब में उसकी 17वीं आयत में, कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से? खुदा के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। इसलिए खुदा ने हमारा कफारा दिया है और कफारा दे दिया। हम सब कुछ हमारे सामने है। हम अपने आप में बेयारो मददगार हैं, और अपनी कोशिश से, ये देखिए दुनिया के बहुत सारे दूसरे जितने मज़ाहब हैं वो अपनी कोशिश से अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कोशिश से निकल नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी हिंदुइज़्म में देखें आप, बाकी मज़हब में भी देखें, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि उन्हें मुश्किल अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन वो अपनी एक उनकी कोशिश है। कई एक टांग पर खड़े होते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कितने कितने दिन तपस्या करते हैं, ये करते हैं, वो अपनी कोशिश है उनकी। उस कोशिश से वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनमें वो ईमान नहीं है जो ईमान पैदा होना चाहिए। और ईमान कहाँ से पैदा होगा? ईमान पैदा होगा सुनने से, और सुनना खुदा के, और खुदा का कलाम उनके पास है नहीं। खुदा का कलाम उनके पास, किसी के पास नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम तो यहीं पर है, और यही सच्चा कलाम है। इसलिए जब तक वो इस कलाम को ना सुने तो वो उनमें ईमान पैदा नहीं हो सकता। तो अजीज़ों, ये है कि कलाम को पढ़ें, अपने ईमान को मजबूत करें। अपनी कोशिश से हम ईमानदार नहीं बन सकते। दुनिया को जैसे भी अच्छे काम करके, अच्छे कामों से, आप ये सारे जानते मसीही हैं, आप अच्छे कामों से हम खुदा की नज़दीकी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा की हमें जो निजात है, हमें जो वो मसीह के खून के वसीला से मिलती है, उसको कबूल करने से मिलती है। इसलिए हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो इंतज़ाम खुदा ने हमारे लिए किया है। इसलिए हम उस भेड़ की मानद बेयारो मददगार हैं, और हम चरवाहे को ढूंढते हैं। और आगे हम देखते हैं, अब आप सारे जानते हैं 23 ज़बूर जो है वो बहुत अच्छा ज़बूर है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और ये मसीह खुदावंद ने खुद भी
اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح غلام نے خود بھی کہا اچھا چرواہا میں ہوں. تو اچھا چرواہا جو ہے وہی ہے، اس لیے اسی کو قبول کریں، اسی کو اپنے دل میں جگہ دیں، تو خدا ہمیں اپنی قربت اور اپنی نزدیکی بخشے گا. خدا مند آپ کو برکت دے.